وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یہاں پر یہ عرض کر دوں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ جو فرمایا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ جب بستی میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو اگلی آیت میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق اسی سے ہے جو آپ سنیں گے کہ جب انہوں نے کہا کہ من اور سلوہ کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، ہمیں تو زمین کی پیداوار کھانی ہے، تو ان سے کہا گیا کہ فلاں بستی میں تم چلے جاؤ۔ وہ بستی اریحہ کی بستی تھی جو بیت المقدس کے قریب تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا، بنی اسرائیل کا رعب و دبدبہ کافروں پر طاری کیا، وہ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو بنی اسرائیل اس بستی میں داخل ہوئے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ گزری کہ ہم نے ان سے کہا کہ جب بستی میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حتہ کہو، تو یہ اسی بستی کا واقعہ ہے۔ اور دوسرا جو قول ہے وہ مشہور قول ہے جس کا بھی ذکر کیا کہ یہ میدان تی کی قید سے جب وہ آزاد ہوئے اور بیت المقدس آزاد ہوا، فتح ہو گیا، تو اس موقع پر ان سے یہ فرمایا گیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، میدان تی کے اندر آپ نے پانی کا سوال کیا، فَقُلْنَا، تو ہم نے فرمایا اضرب، آپ ماریں، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو، عصے کو، حجر پتھر پر۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، تو ہم نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا، اپنی لاٹھی پتھر پر آپ ماریں۔ یہ پتھر کتنا بڑا تھا تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پتھر کی سائز جو بھی ہو لیکن یہ چکور تھا، مربع تھا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ پتھر بہت چھوٹا تھا، ایک ہاتھ لمبا تھا، ایک ہاتھ چوڑا تھا۔ اتنے مختصر سے پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا وہ پتھر ایسا نہیں تھا کہ وہ زمین سے لگا ہوا ہو، یہ پتھر وہ تھا کہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو آپ نے وہ پتھر زمین پر رکھا اور اس پر عصا مارا اور اس سے چشمے جاری ہو گئے، اور ایسا انسان نے کبھی دیکھا نہیں ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ عظیم معجزہ ہے کہ ایک مربع پتھر کہ جس کی لمبائی 1 ہاتھ چوڑی ہو اور 1 ہاتھ لمبی ہو، اور وہ پتھر اٹھا کر رکھا جائے، اور جہاں رکھا جائے اور وہاں پر پتھر پر عصا مارا جائے تو اس سے 12 چشمے بہنے لگے۔ فن فجرت، پھر بہ نکلے، منہ اس پتھر سے، 12 عینن چشمے، 12 چشمے اس سے نکلے۔ قد علم، بے شک جان لیا، کل اناس، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان کے لیے 12 چشمے نکلے۔ اب جب وہ قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے تو آپ سوچیں 6 لاکھ بنی اسرائیلی ہیں، اور یہ 6 لاکھ 12 قبیلوں میں تقسیم ہے، تو یہ 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے تھے، اور انہیں بتانے کی ضرورت نہ تھی، ہر قبیلے والا اپنے ہی چشمے پر جاتا تھا، یہ رب کی طرف سے تھا۔ کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی سے، اللہ کے دیے ہوئے سے۔ پتھر سے پانی کے چشمے نکلنا، اتنے مختصر سے پتھر سے، اور پتھر کو اٹھا کر جہاں رکھا جائے اس ریگستان میں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، اور جب وہ عصا مارے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو 12 چشمے نکلنے لگے، اور یہ 12 چشمے اتنے زیادہ ہوں کہ 6 لاکھ افراد کو وہ کافی ہوں۔ یہ عظیم معجزہ ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے افضل بنایا، تو آپ کو جو معجزات عطا کیے وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں۔
تو جو نبی کو طاقتیں ملی، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں بھی عطا فرمائیں اور اس سے زیادہ طاقتیں عطا فرمائیں۔ دیکھیں، پتھر سے پانی کا چشمے نکلنا بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن انگلیوں سے پانی کی نہریں نکلنا وہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ بخاری شریف کتاب المناقب باب علامات النبوۃ فی الاسلام، حدیث نمبر 3576، بخاری شریف کتاب المناقب۔ یہ حدیث حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں 3 مرتبہ ریپیٹ کی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ روایت پڑھنے سے پہلے آپ کو سنا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے، پانی کی نہریں ایک دفعہ نہیں نکلیں بلکہ کئی مرتبہ نکلی ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث نمبر 3574 میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ پانی کے چشمے نکلے اور اس وقت 70 صحابہ کرام کو وہ پانی کافی ہوا۔ پھر حدیث نمبر 3575 میں آپ نے دوسرا واقعہ ذکر کیا کہ 80 صحابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے نکلے اور وہ 80 صحابہ کرام کے لیے کافی تھے۔ پھر آپ نے اس سے پہلے حدیث نمبر 3572 میں اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ مقام زورہ پر حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے نکلے اور 300 افراد کے لیے وہ کافی تھا۔ اب اس حدیث پاک کو آپ سماعت کیجیے، اور یہ سارے حوالے اس لیے دیے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے نکلنا یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ قال عطش الناس یوم الحدیبیہ، حضرت جابر بن عبداللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے ہو گئے اور پانی نہیں تھا۔ حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ 1400-1500 صحابہ کرام احرام باندھ کر مدینے سے عمرے کی ادائیگی کے لیے سن 6 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے عمرہ ادا کرنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک دیا اور عمرہ ادا نہ کرنے دیا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک برتن تھا اور وہ رکوہ تھا، یعنی چمڑے کا برتن تھا جس میں پانی تھا۔ فتودع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ فجہش الناس نحوہ، تو لوگ اس کی طرف لپکے اور سارے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ فقال ما لکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ قالوا، تو صحابہ بولے لیس عندنا ماء نتودع ولا نشرب الا ما بین یدیک، ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم وضو کر سکیں اور پی سکیں مگر وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ وہ تو پانی اتنا تھا کہ اس سے 1 افراد یا 2 افراد وضو کر سکیں۔ فوضع یدہ فی الرکوہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پانی کے برتن میں رکھ دیا۔ فجعل الماء یثور بین اصابعہ کامثال العیون، تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ایسے بہنے لگا جیسے چشمے بہتے ہیں۔ کہیں یسورو کے الفاظ ہیں اور کہیں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ پانی نہر کی طرح بہنے لگا، جوش مارنے لگا۔ فشربنا وتودعنا، تو ہم نے اس پانی کو پیا اور ہم نے وضو کیا۔ قلت کم کنتم، راوی کہتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا بھئی آپ کتنے تھے، آپ کی تعداد کتنی تھی؟
کہ وہ پانی اتنے سارے لوگوں نے پیا بھی، اس سے وضو بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا ہوگا، اس سے کھانا بھی پکایا ہوگا۔ قال لو كنا 100,000 لكفانا۔ حضرت جابر کیا فرماتے ہیں؟ كنا 15,100۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم تو 1500 تھے، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی کافی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں پر راسخ فرمائے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اللہ کی دی ہوئی روزی سے۔ ولا تعثوا فی الارض، اور تم زمین میں نہ پھرو مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ اب بنی اسرائیل کی ایک اور نافرمانی اور ضد کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، قُلْتُمْ تم نے کہا، اے بنی اسرائیل، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہ کر سکیں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ انہوں نے کہا کہ من اور سلوہ کھا کھا کے تھک گئے، اب ایک ہی ڈش ہم سے ہضم نہ ہوگی۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں تو ان نعمتوں کی وہ قدر نہیں کرتا۔ فَادْعُ لَنَا، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، رَبَّكَ، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے جو، یعنی وہ پیدا کرے، وہ ہمیں دے، وہ نعمتیں جو تم بت الارض، زمین اگاتی ہے، من بقلہا، یعنی زمین کا ساگ، بقلہا ساگ، ان سبزیوں کو کہتے ہیں کہ جو پکائی جاتی ہیں پتے سمیت، جیسے پالک ہے اور اس طرح کی سبزیاں۔ وقثائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور لہسن یا گندم، فوم کے بارے میں دو قول ہیں، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز۔ بقلن ساگ کو کہتے ہیں، قصہ ککڑی کو کہتے ہیں، فوم جو ہے وہ گندم کو یا لہسن کو کہتے ہیں، عدسن مسور کی دال، بصل پیاز۔ یعنی من و سلوہ کے مقابلے میں وہ یہ چیزیں طلب کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان چیزوں کی طلب کوئی گناہ نہ تھی، لیکن اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جانا اور پھر یہ کہنا کہ ہم صبر ہی نہ کر سکیں گے، یہ ان کی نادانی تھی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ حمزہ زبر آ مانے کیا، تستبدلون، تم بدلنا چاہتے ہو، الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اس چیز کو بدلنا چاہتے ہو جو ادنا ہے، اور اس چیز کے بدلے میں بدلنا چاہتے ہو جو اعلیٰ ہے، یعنی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا تم چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا، تم اتر جاؤ، اہبطوا، تم اتر جاؤ، مصرا، شہر میں۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اریحہ بستی ہے یا کوئی اور بستی ہے جو میدان تی کے قریب تھی، اور انہیں وہاں جانے کی اور وہاں کی نعمتیں کھانے کی اجازت دی گئی۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا، ما سألتم، جو تم نے مانگا۔ یہ مسلسل ان کی ضدیں، نافرمانیاں، سرکشیاں، یہ ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے ان پر غضب کیا گیا اور ان پر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا گیا۔ وَضُرِبَتْ، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلت، ذلت، والمسکنۃ، محتاجی۔ ذلت کو آپ اس طرح سمجھیں کہ کبھی کبھی انسان دنیا کا حاکم ہوتا ہے لیکن ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی علاقے کا بدمعاش ہوتا ہے
لیکن لوگوں کے دلوں میں کوئی عزت نہیں ہوتی، بڑا ذلیل ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مسکنہ، محتاجی، تو دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مالدار ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو مال کی اتنی ہوس ہوتی ہے کہ اسے پورا نہیں ہوتا اور وہ پریشانی میں زندگی گزارتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کے پاس مال کم ہوتا ہے لیکن وہ مال اس کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہودی جو ہیں وہ چاہے کتنے بھی مالدار ہوں لیکن یہ ایک نمبر کے کنجوس ہیں اور بخیلی کے اندر وہ سب سے آگے ہیں۔ اور جو آدمی بخیل ہوتا ہے، ہرس اور ہوس کا شکار ہوتا ہے، وہ جتنا بھی مال رکھے وہ محتاج ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ آج تک یہودی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کوئی اپنی ریاست نہیں بنا سکے۔ اتنا ان کے پاس سرمایہ ہے، اتنا یہ دماغ رکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک کی پالیسیوں پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر بنا سکیں۔ جہاں تک اسرائیلی ریاست کا تعلق ہے تو یہ ریاست بھی صرف اور صرف اس پر قائم ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کا مفاد ہے اس ریاست کے قیام میں، تو اس لیے یہ ریاست قائم ہے۔ لیکن دنیا کے قانون کے مطابق، اصول کے مطابق یہ ریاست کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر اقوام متحدہ میں امریکہ اور برطانیہ قرارداد کو ویٹو نہ کرے تو یہ ریاست ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ وباءوا بغضب من اللہ، وہ مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مقام میں بیان کیا کہ یہودی ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہیں گے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ان کو اگر سہارا ملے گا تو دو چیزیں ہیں، یا تو وہ اللہ کی رسی کو تھام لیں اور مسلمان ہو جائیں تو انہیں دنیا کے اندر عزت نصیب ہوگی، یا پھر وہ لوگوں کی رسی تھام لیں تو یہ دنیا میں جی سکتے ہیں۔ تو آج انہوں نے اللہ کی رسی تو نہ تھامی لیکن امریکہ اور برطانیہ کی رسی تھامی ہوئی ہے، تو اسی کے بل بوتے پر وہ ایک چھوٹی سی ریاست جو ناجائز ریاست ہے وہ ریاست بنا کر بیٹھے ہیں۔ لیکن خوف کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کا اسلحہ جمع کرنے کے باوجود پوری دنیا میں اگر کسی اسلامی ملک کے پاس اگر ایٹمی ہتھیار ہے یا فوجی طاقت ہے تو یہودی گھبراتے ہیں کہ کہیں وہ ہمیں تباہ نہ کر دیں۔ اس قدر ان پر خوف اور اس قدر ان پر اندیشہ جو ہے مسلط کیا گیا۔ ارشاد فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ساری ذلتیں رسوائیاں کیوں مسلط کی گئیں؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ نبیوں کو شہید کرتے، بغیر الحق، ناحق، ناجائز وہ انبیاء کو شہید کرتے۔ انبیاء کا قتل تو کبھی بھی جائز ہو نہیں سکتا، تو بغیر الحق کے معنی مفسرین نے یہ بیان کیے کہ انسان جب کسی کو قتل کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ بنا دیتا ہے کہ جناب انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کر دیا۔ لیکن انبیاء کو جو انہوں نے شہید کیا ان کے پاس کوئی جھوٹا بہانہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیوں شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو کیوں شہید کیا۔ انہوں نے کئی انبیاء کو شہید کیا۔ ذالک بما عصوا، یہ ساری نحوستیں اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا۔ وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھا کرتے تھے۔